دوستوں ہمارے چینل پاک ویوز ٹی وی کو سبسکرائب فرمائیں، شیئر فرمائیں اور لائک فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم، اما بعد۔ پاک ویوز ٹی وی محمد منشا، السلام علیکم جی، کیسے ہیں؟ آج کا پروگرام دو تین خبروں پر تبصرہ۔ سب سے پہلے مختصر سی بات کر لیتے ہیں کرنل انعام الرحیم کی۔ جیسا کہ اس پر ظاہر متعدد پروگرام ہو چکے اور آپ واقف ہیں، لیکن جس کو ہائی لائٹ میں کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ جو لاسٹ ہیئرنگ تھی کل، اس میں اٹارنی جنرل نے یہ دعویٰ کیا کہ ججوں کے پوچھنے پر، استفسار پر، عدالت کے استفسار پر، کہ کرنل انعام الرحیم جو ہے اس کو نہیں چھوڑا جا سکتا کیونکہ وہ جاسوس ہے، اور اس کے لیپ ٹاپ سے بہت سارا مواد ISI اور ایٹمی معاملات کے متعلق نکلا ہے، حساس معلومات نکلی جی۔ حالانکہ وہی حکومت، وہی اٹارنی جنرل، وہی ان کے نمائندگان ہائی کورٹ میں بھی کہتے رہے کہ ابھی تک ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے جی، نہ کوئی مواد ہے، نہ کوئی کچھ۔ لیکن بہرحال اب ان پر یہ نزول ہوا کہ ان کے لیپ ٹاپ میں سے برآمد ہوا ہے۔ ظاہر ہے لیپ ٹاپ میں بالفرض اگر لکھا ہو کہ پانی جو ہے وہ پینے سے صحت بہتر ہوتی ہے، اب پانی ظاہر ہے اس کا کیمیکل فارمولہ H2O ہے، اس میں 2 ہائیڈروجن ایٹم اور 1 آکسیجن ہوتا ہے، تو ایٹمی راز تو ہو گئے۔ اسی طرح اگر اس میں یہ لکھا ہو کہ فیض حمید ISI کے سربراہ ہیں، تو ظاہر ہے یہ ISI کی بھی حساس معلومات ہیں، بھلا کس کو پتہ ہے دنیا میں یہ معلومات؟ اگر DG ISI سابق اسد درانی انڈیا کی را انٹیلیجنس کی جو ہے وہ ان کا انٹیلیجنس کا ڈپارٹمنٹ، اس کے سابق سربراہ سے مل کر مشترکہ کاروبار کر لیں تو کوئی راز، کوئی حساس معاملہ نہیں ہے۔ لیکن یہ دیکھ لیں کیسے تخلیق کار ہے، یہ بالکل اسی طرح کا فراڈ ہے جس طرح رانا ثناء اللہ کے جیب سے ایٹم بم برآمد ہوا تھا، اس طرح اب کرنل انعام رحیم کی جیب سے نہ صرف ایٹم بم برآمد ہوا ہے بلکہ ISI اور بہت ساری حساس مواد اور جراثیم جو ہیں وہ شاید انہیں ملے۔ تو بہرحال یہ پاکستان کی ریاست میں کچھ سمجھ لیں کہ شتران بے مہار ہیں، وہ جو چاہیں کرتے پھر ہیں جی، جب چاہیں کسی کی عزت کو رون دیں، جب چاہیں کسی کی زندگی لے لیں، جب چاہیں کسی کو اٹھا لیں اپنے گھر سے، کون پوچھنے والا ہے؟ جج جو ہیں وہ شرما سے جاتے ہیں، آگے وردی سے چندھا جاتے ہیں، وہ لگے ہوتے ہیں نا پھول، اس وجہ سے ذرا لشکارا پوندا انہوں نے۔ اب آتے ہیں جی نیکسٹ عنوان، مریم نواز کی درخواست لاہور ہائی کورٹ میں کہ اس کا نام ECL سے نکالا جائے اور اسے بیرون ملک جانے کی اپنے والد صاحب کی تیمارداری اور نگہداشت وغیرہ کے حوالے سے اجازت ہونی چاہیے، اور یہ ہے کہ مین ایشو ڈیسائیڈ کرنے سے پہلے، یعنی امیڈیٹلی کم و بیش ان کی درخواست ہے کہ ایک دفعہ 6 ہفتے کے لیے انہیں مین ایشو ڈیسائیڈ کرنے تک، یعنی وہ پینڈ بھی اگر ہو جائے تو فوری یہ تو اجازت دے ہی دیں۔ ہمارا گمان یہ ہے کہ یہ اجازت بہرحال ہو جائے گی، انہیں مل لی جائے گی، اس لیے کہ ان کی میرٹ پر ضمانتیں ایک میں ویسے ہی سزا سسپینڈ ہو چکی ہے، باقی جو بھی کیس بنے اس میں میرٹ پر وہ ضمانت پر ہیں، اور ٹو دی سیٹسفیکشن آف کورٹ، اگرچہ وہ اب نارمل بات ہے کہ کروڑوں کی گویا انہوں نے شورٹی بھی ان کے کیش کی صورت میں دی ہوئی ہے، کیش یا سیکیورٹیز کی صورت، تو اس والے سے کوئی جواز نہیں بنتا۔ بہرحال حکومت بھی اس بات پر مصر ہے اور تیار ہے کہ وہ ہر صورت میں ہر روڑا اٹکائیں گے، لیکن گمان یہی ہے کہ حالات جس سے نیچ پر جا رہے ہیں، آج کل جو انوائرمنٹ بنا ہوا ہے، کہ مریم نواز کو اجازت مل جائے گی۔ اور مریم نواز کیوں جانا چاہتی ہیں باہر جی، یہ بھی ایک عام بات۔ میرا گمان یہ ہے کہ مریم نواز، ایک تو ظاہر ہے یہ ایک لیجیٹیمیٹ بات ہے کہ اپنے والد سے افینٹی ہے، کسی کو بھی ہوتی ہے، اور وہ بیمار ہیں اور وہ چاہتی ہیں کہ وہ وہاں پر موجود ہوں، سب سے عام موٹیویشن تو یہی ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں ایک آرگو یہ بھی کیا جا سکتا، اور بعض لوگ یقیناً کرتے ہیں، کہ وہ بیرون ملک جائیں گی اور اس دوران پھر شہباز شریف واپس آئیں گے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ شہباز شریف جو ہے ان کو لیٹیچیوڈ دیا جائے، ان کو آزما لیا جائے، ان کے انداز سیاست کو یا ٹیکٹکس کو، تاکہ موجودہ جو صورت پذیر ہو رہے ہیں حالات، جو پولیٹیکل فیس ملک کا ری شیپ ہو رہا ہے، تو اس میں وہ اپنے مرضی سے، اپنے انداز سے
اس کی صورت گری کریں. تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. بہرحال شہباز شریف موسٹ پروبیبلی کچھ دنوں تک جب یہ نیگوشیشنز مختلف پارٹیوں سے کسی خاص اہم ٹرننگ پوائنٹ پر پہنچیں گی, مریم نواز وہاں ہوں گی اور شہباز شریف پاکستان میں ہوں گے, اور پھر حالات جو ہے وہ بڑی تیزی سے مومنٹم اختیار کریں گے. اب اسی سے ملتی جلتی یہ بات ہے, بلکہ اسی سے منسلک بات ہے کہ پی ٹی آئی گورنمنٹ کے الائز جو ہیں بہرحال وہ سارے ہی کم و بیش انیزی ہو گئے ہیں, اور پی ٹی آئی گورنمنٹ جو ہے وہ بڑی خوفزدہ ہے, اور ہر طرف جو ہے وہ گویا انہیں کیا کہتے ہیں ڈیمیج کنٹرول, اور جس طرح وہ سیلاب آتا ہے نا تو ادھر سے کبھی مٹی رکھتے ہیں, کوئی پتھر رکھتے ہیں, کوئی ریت کی بوری رکھتے ہیں, کبھی ادھر رکھتے ہیں, پانی پھر بھی بہہ جاتا ہے. تو ایک طرف ایم کیو ایم جو ہے ایم کیو ایم پاکستان, اس نے ظاہر ہے انگڑائی لی. پھر مینگل صاحب بھی بڑے ایکسپرٹ ہیں, بڑے منجھے ہوئے سیاستدان, اور ایسی صورت میں وہ میکسیمم بینیفٹ یعنی مینوورنگ کرتے ہیں. اور تیسری طرف آپ کو پتہ ہے کہ جی ڈی اے نے بھی انگڑائی لی ہے جی, جو پیر پگاڑا صاحب کے زیر قیادت ان کے دست حق پرست پر جو سندھ کے سیاستدان ضرورت کے مطابق بیعت کرتے ہیں وہ جی ڈی اے ہے, اور انہیں بھی یعنی اب ریزرویشنز آ رہی ہیں پی ٹی آئی کی حکومت, لہذا انہوں نے بھی کسی حد تک ان کو الٹیمیٹم دیا ہوا ہے. اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ پنجاب میں پی ٹی آئی کی ایک اہم اتحادی جن کے 10 ایم پی اے ہیں پنجاب اسمبلی میں اور 3-4 ایم این اے ہیں سینٹر میں, کیو لیگ, اور یہ سٹرنتھ جو ہے ان کے قد کاٹ سے نسبتاً کم ہے, اس لیے کہ انہیں مینوورنگ کی, اور وہی جو پروٹیکٹر اور اسپانسر ہیں پی ٹی آئی کے سومنات والے, ان کے آشیرواد اتنی ہی عموماً حاصل ہوتی ہے جتنی پی ٹی آئی کو, لہٰذا وہ بھی بڑے ایکٹیو ہیں. طارق بشیر چیمہ جو ان کا واحد کیبنٹ منسٹر ہے, اس نے کیبنٹ کا اجلاس اٹینڈ نہیں کیا. دوسری طرف نیگوشیشنز ہو رہی ہیں جس میں پی ٹی آئی کے طیارہ بردار جہاز جہانگیر ترین اور ایک چھوٹی سی وہ ڈرون نما چیز جو ہے خٹک صاحب جو ہیں وزیر دفاع, تو وہ ایک ٹیم ہے گویا, وہ مل رہی ہے پرویز لائی کو, مونس لائی کو, اور بلکہ اس میں اس ٹیم اگرچہ ترین صاحب اس کی قیادت کر رہے ہیں, لیکن اس کے اراکین میں چیف منسٹر پنجاب بزدار صاحب بھی ہیں, اور بھی پی ٹی آئی کے جو اسٹالورٹس ہیں. اور کیو لیگ کا یہ دعویٰ ہے کہ انہیں ایک تو وہ منسٹری کا جو وعدہ کیا گیا تھا مونس لائی کو بھی بنانا, وہ بھی نہیں پورا کیا گیا, جس طرح بالکل ایم کیو ایم پاکستان کو 2 کا وعدہ اور دی ایک گئی تھی, اسی طرح یہاں بھی. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ہمیں 3-4 اضلاع میں ٹوٹل کنٹرول کا کہا گیا تھا کہ وہاں کی انتظامیہ ہماری مرضی سے وغیرہ وغیرہ ہو, اور پوسٹنگ ٹرانسفر ہم کہیں, جن میں ظاہر ہے گجرات شامل ہے, باقی چکوال, کچھ منڈی بہودین, کچھ اور علاقے وغیرہ وغیرہ, بھاولپور. تو مطلب اب وہ سارے زخم جو ہیں وہ سامنے لا رہے ہیں. لیکن انڈر گراؤنڈ یہ بات کم و بیش یعنی جو بھی اس میں دلچسپی رکھتے ہیں بڑی ابو بورڈ ہے کہ کیو لیگ اور پی ایم ایل این جو ہیں موجودہ سیٹ اپ کو ڈسٹرب کرنے میں بڑی حد تک مطمئن آپس میں ایگری ہو چکی ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ یہ حالات جو ہیں وہ گریجولی بڑا مومنٹم اختیار کر رہے ہیں, اور ہر محاذ پر ہر اتحادی کے ساتھ علیحدہ علیحدہ پی ٹی آئی حکومت کو ڈیمیج کنٹرول جو ہے وہ کرنا پڑ رہا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ اگر جی ایچ کیو والے, اب ان کا معاملہ تو کم و بیش حل ہو گیا ہے, کہ اگر وہ کوئی ایکسٹرا آرڈینری ایفرٹ نہ کریں تو پی ٹی آئی کے پاس تو سوائے جہانگیر ترین کے اور کچھ نہیں جی, اور جہانگیر ترین بھی کوئی ان کا سمدھ ہی نہیں ہے, وہ بھی حالات کے مطابق ہی وہاں پر گیا ہے, اور حالات کے مطابق وہاں سے ادھر ادھر بھی ہو سکتا ہے. تو اس لیے امکان یہی ہے کہ یہ جو ایک ٹرانزیشنل فیز ہوگا, اب ظاہر ہے یہ بھی ایک بڑی دلچسپ بات ہوگی کہ پی ٹی آئی گورنمنٹ, پی ٹی آئی یقیناً سنگل لارجسٹ پارٹی تو ہے نا سینٹر میں, جیسے بھی چلو بنائی گئی ہے, اس کو زبردستی بنایا گیا جو بھی, لیکن سنگل لارجسٹ ہے. اگر وہ اپوزیشن میں چلی جائے تو باقی کیسے حکومت چل سکے گی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ شارٹ ٹرم بیسس پر حکومت چل جائے گی. ایک دفعہ جب پھر یہ ہے کہ پی ٹی آئی گورنمنٹ, جب پی ٹی آئی گورنمنٹ ختم ہوگی تو اس میں پی ٹی آئی میں خود دراڑیں بڑی تیزی سے پڑنا شروع ہو جائیں گی, اور وہ خان صاحب کی قیادت جو ہے وہ اس طرح سالڈ نہیں رہے گی.
لہذا اس میں اب اپیرنٹلی جو نظر آ رہا ہے اور جو دعوے کیے جا رہے ہیں کہ پرویز الہی جو ہے وہ یا مونس الہی کو یا خود چیف منسٹر پنجاب موسٹ پروبیبلی زیادہ ان کی پریفرنس خود ہے، اس لیے کہ موجودہ حالات میں ان جیسا سیزنڈ آدمی ہی کام کر سکتا ہے۔ تو پرویز الہی جو ہے وہ پنجاب میں نمودار ہوں گے بطور چیف منسٹر، اور شہباز شریف کو سینٹر میں ذمہ داری دی جائے گی، اور کچھ ممکن ہے 6 مہینے سال چلنے کے بعد حکومت جو ہے وہ نیا الیکشن کے حوالے سے موو کرے گی، اسمبلیاں ڈیزالو ہو سکتی ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اور ایک اور بھی بات ہے جس کا ویسے تو تھوڑا دور امکان ہے، اور لیکن اگر سیاستدان ہو نا خان صاحب، یا سیاستدان کا کسی کا مشورہ اس کو واقعتاً حاصل ہو، تو جب وہ یہ صورتحال دیکھے تو نو کانفیڈنس سپوز اگر لے کر آتے ہیں وہ، تو وہ اس سے پہلے ہی اسمبلی ڈیزالو کر دیں۔ لیکن جو پاورز دیٹ بھی ان کی ظاہر ہے اسٹروک یہ بھی ہو سکتی ہیں کہ کہیں سے کوئی ٹک ٹاک گرل ریلیز ہو جائے، کہیں کوئی ویڈیو آ جائے اور خان صاحب پر اتنا پریشر پڑ جائے کہ انہیں استعفیٰ دینا پڑ جائے۔ یا ظاہر ہے آج آپ کو پتہ ہے کہ جب لوگوں کو اغوا کرنے کی صلاحیت رکھنے والے لوگ جو ہیں ججوں کا منہ چڑھاتے ہیں، اور وہ جج جو ہیں وہ بڑی یعنی تابعداری دکھاتے ہیں، تو کسی وقت بھی اسی ٹائپ کی صورتحال کریٹ ہو سکتی ہے کہ خان صاحب کی صداقت و امانت جو ہے وہ ادھر ادھر ہو سکتی ہے۔ تو دیکھیں کیا بنتا ہے، لیکن یہ بات اب طے ہے کہ پی ٹی آئی گورنمنٹ 2020 یہ ان کا آخری سال ہے۔ اب کتنے مہینے ہیں اس پر بحث ہو سکتی ہے، لیکن یہ بات طے ہے کہ اب جو ہے وہ معاملات ایک اور تبدیلی کی طرف جا رہے ہیں۔ تو اب آپ کی اجازت لیتا ہوں، اگر آپ کو ہمارے پروگرام پسند آئے تو کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب فرمائیں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور کمنٹ دیں اور لائک کریں، اور اس کے ساتھ ہی ایک مختصر سی نظم آپ کی خدمت میں، یہ انسان بھی ہیں، یہ اس کا عنوان ہے۔ خدایا یہ انسان بھی ہیں، خدایا یہ انسان بھی ہیں، میرے یہ پاسباں بھی ہیں۔ خدایا یہ انسان بھی ہیں، میرے یہ پاسباں بھی ہیں۔ یہ انسان بھی ہیں کہ آگے سوالیہ نشان بھی آپ لگا سکتے ہیں۔ خدایا یہ انسان بھی ہیں، میرے یہ پاسباں بھی ہیں۔ برائے اجرت و رضائے اعدا قتل کا یہ سامان بھی ہیں۔ برائے اجرت و رضائے اعدا قتل کا یہ سامان بھی ہیں۔ میرے خون کو بیچتے ہیں، میرے یہ مہربان بھی ہیں۔ میرے خون کو بیچتے ہیں، میرے یہ مہربان بھی ہیں۔ یہ مجھے غدار کہتے ہیں، خود دشمن ایمان بھی ہیں۔ یہ مجھے غدار کہتے ہیں، خود دشمن ایمان بھی ہیں۔ خدایا یہ انسان بھی ہیں، میرے یہ پاسباں بھی ہیں۔ برائے اجرت و رضائے اعدا قتل کا یہ سامان بھی ہیں۔ میرے خون کو بیچتے ہیں، میرے یہ مہربان بھی ہیں۔ یہ مجھے غدار کہتے ہیں، خود دشمن ایمان بھی ہیں۔ تو اس کے ساتھ ہی آپ کی اجازت چاہتا ہوں، خدا حافظ۔